اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 61 تک سورہ الاعراف 8واں سپارہ۔ ارشاد ہوا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کیا واعظ نصیحت کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اب جلیل القدر انبیاء جو مکہ اور عرب میں مشہور تھے کا تذکرہ اور ان کی قوموں نے ان سے جو سلوک روا رکھا اس کا بیان شروع ہو رہا ہے، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ رب کریم جس طرح انسان کی حیات ظاہری کی بقا اور اس کی توانائیوں کی نشو و نما کے لیے ہر ضرورت کے وقت بارش نازل فرماتا ہے اور اس سے ہر چیز اپنی استعداد کے مطابق استفادہ کرتی ہے، اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے بھی رسالت کا ابر رحمت بارہا امڑ کر آیا۔ اس سے ہدایت ربانی کی بارشیں برسیں اور نیک فطرت لوگ اس سے مستفید ہوئے، اور بد فطرت لوگ انبیاء کی مخالفت اور عداوت پر اتر آئے اور طرح طرح کی حجت بازیوں کے باعث اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، نیز اس سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی فرما دی کہ اے حبیب، اہل مکہ کی ایذا رسانیاں اور بے التفائی اور اعتراضات سے غمزدہ نہ ہوں، تم سے پہلے بھی ہمارے انبیاء کے ساتھ ان قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا، لیکن وہ ان کی ستم کیشیوں کے باوجود کلمہ حق کہتے رہے، اسی طرح آپ بھی اپنی تبلیغی سرگرمیاں تیز سے تیز تر کر دیجئے۔ تورات کے بیان کے مطابق آپ کے باپ کا نام لمک تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ لمک تھا۔ جب ان کے باپ کی عمر 182 برس تھی تو آپ کی ولادت ہوئی، یعنی والد کی عمر کتنی تھی؟ 182 برس تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ذرا خود اندازہ لگا لیجئے، ہمارے 40 45 42 پر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی عمر گزر رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ 182 سال آپ کے والد کی عمر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں تھے، حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی کون سی پشت میں تھے؟ 10ویں پشت میں تھے، اور اسی کتاب کے 6 باب میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مرقوم ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھے، لیکن اسی راست باز اور بے عیب ہستی کے متعلق تورات کی یہ آیتیں جب نظر سے گزرتی ہیں تو انسان حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ طوفان سے بخیر و عافیت بچ نکلنے کے بعد نوح کاشتکاری کرنے لگے۔ اگر ہم میں سے کوئی کاشتکاری کرے تو وہ معیوب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام اپنے نبیوں سے کروا کے ہمارے لیے اسے سنت بنا دیا ہے۔ اسے کیا بنا دیا ہے؟ سنت بنا دیا ہے۔ اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی میں شراب پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرہ میں برہنہ ہو گیا۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ کیا لوگوں کو پاک بازی اور تقوی کی راہ دکھانے والا، کیا نبوت کے شرف سے مشرف ہو کر آنے والا ایسی مذموم اور گھٹیا حرکت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ کیا اخلاقی لحاظ سے وہ اتنا پست ہو سکتا ہے کہ وہ شراب سے بدمست ہو کر اپنے ڈیرہ میں برہنہ ہو گیا ہو جہاں اس کی بہو بیٹیاں موجود ہوگی؟ معاذ اللہ، چونکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے اس الزام کی صحت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور تصریح کی ہے کہ حیا سوز میں خاری کی یہ حکایت
اس مقدس رہنما کی پاکیزہ سیرت سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ جب قرآن نے آپ کو پاکیزہ کہا اور پاکیزہ ہستیوں میں آپ کا ذکر لکھا تو اس کے خلاف جتنی بھی گواہیاں ہوں گی وہ جھوٹی ہوں گی۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرے نبی ہیں، میں نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے۔ تو نبوت کی یہ شان ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ہر گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ہر خطا سے بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ کچھ بھی لکھا جائے گا قرآن کے علاوہ تو ہم اسے صحیح مانیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں، یہاں بات آج آ گئی تو آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو منسوب کی گئی ہیں اللہ کے ولیوں کی طرف۔ کن کی طرف؟ یہ بڑی توجہ سے سننا اور آپ کو یہ کام دے گی بات بہت سارے معاملات اور بہت سارے محاذ میں۔ اللہ کے ولیوں کی طرف غلط باتیں اور غلط کتابیں منسوب کر دی گئی ہیں، وہ ان کتابوں میں بہت زیادہ سقم، کمزوری، عیب اور خامیاں ہیں، عیب اور خامیاں ہیں۔ جو اللہ کا نیک بندہ خود ساری زندگی اللہ کی بندگی کرتا رہا وہ دوسروں کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو؟ یہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھ آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ میں تو خود تیری عبادت کرتا تھا۔ تو اس لیے ہم ان کتابوں کو اللہ کے ولیوں کی طرف منسوب کرنے میں بہت بڑا گناہ اور غلط سمجھتے ہیں۔ جس بندے نے ساری زندگی اللہ کی بندگی کی ہے اور اطاعت کی ہے اور فرمانبرداری کی ہے، اب اسی طرح یہ بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور کتابیں کہتی ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ انہوں نے شراب پی، نہیں انہوں نے کیا کی ہے؟ شراب پی ہے اور وہ برنا۔ تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ قرآن کو۔ اور قرآن نبی کو معصوم کہتا ہے، ہر غلطی سے کیا کہتا ہے؟ پاک کہتا ہے۔ تو ہم بات قرآن کی مانیں گے، کسی کتاب کی بات مانیں گے نہیں۔ بے شک اس پہ تورات کا لیبل لگا دیا جائے، بے شک اس پہ کیا لیبل لگا دیا جائے؟ تورات کا لیبل۔ اب شراب کی بوتل ہو اور اس پہ لیبل کسی جوس کا لگا دیا جائے تو معیوب تو ہے جی۔ اور اگر بہت خوبصورت بوتل ہو اور اس پہ شراب کا لیبل لگا دیا جائے تو دونوں صورتوں میں ایک معیوب چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے متعلق جو کہا ہے وہ حق ہے اور وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کی کتنی پشت میں تھے؟ یہ 10ویں پشت میں تھے اور آپ پہلے رسول تھے آدم علیہ السلام کے بعد۔ وَنُوحُ أَوَّلِ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ آدَمَ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے زمانہ کی صحیح تعین تو مشکل ہے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق آپ کا زمانہ 3800 قبل مسیح ہے۔ 3800 قبل مسیح یا 3250 قبل مسیح ہے۔ آگے فرمایا نا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے یہ جو پیارے لفظ ہیں کہ محبت بھرے کلمات سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اے میری قوم، ان محبت بھرے الفاظ کے ساتھ حضرت نوح نے خطاب فرمایا تاکہ ان میں یہ احساس بیدار کیا جائے کہ کوئی بیگانہ اور اجنبی نہیں ہوں میں، بلکہ ہم سب ایک ہی قوم کے فرد ہیں، اور جب ہمارا نفع و نقصان، عزت و ذلت ایک ہے تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ میں صحیح راستے سے تمہیں ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دوں گا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراك، اے نوح ہم دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، تمہیں کھلی گمراہی میں۔ ہم تمہیں کس گمراہی میں دیکھتے ہیں؟ کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے انہیں شرک کی پستیوں سے نکل کر توحید کی رفعتوں کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اس ذات پاک کے بغیر کوئی معبود نہیں، نوری و ناری، آبی و خاکی، سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہیں۔ جب اس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں تو اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت کی جائے تو آخر کیوں؟ پہلے تو عقل سلیم کو مخاطب فرمایا، اب ذرا دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس کے متعلق کوئی باز پرس نہ ہوگی، بلکہ کان کھول کر سن لو، عذاب شدید کی چکی میں پیس کر رکھ دیے جاؤ گے۔ یوم عظیم سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا اس تباہ کن سیلاب کے آنے کا دن ہے جس نے ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرف مٹا کر رکھ دیا تھا۔ آگے فرمایا قال الملأ من قوم، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا
اے نو ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ قوم کے رؤساء اور سرداروں کو مالا کہتے ہیں کیونکہ ان کا زرق برق لباس اور ظاہری آن بان اور شان و شوکت آنکھوں کو پر کر دیتی ہے۔ مالا ہوتا ہے نا بھر دینا، مالا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بھر دینا۔ تو ان کی جو روشن لباسی تھی وہ انسانوں کی آنکھوں کو بھر دیتی تھی اور انسان کی آنکھیں بھر جاتی تھی۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی توحید کی دعوت دی تو بجائے اس کے کہ آپ کی قوم کا سربرآوردہ طبقہ آپ کی دعوت میں سنجیدگی سے غور و فکر کر کے اسے قبول کر لیتا، الٹا وہ بگڑ گیا۔ گویا نوح علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کی سعادت کو چیلنج کر دیا اور ان کے احساس نخوت کو ٹھیس لگا دی۔ انہوں نے جٹ حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ نوح بھٹک گیا ہے اور سیدھی راہ چھوڑ کر غلط راستہ پر چل نکلا ہے۔ قال یا قوم، آپ نے کہا ہے میری قوم، لیس بی دلالہ، نہیں ہے مجھ میں ذرا گمراہی، ولکنی رسول، بلکہ میں تو کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ یہ بہتان عظیم سن کر بھی پیغمبر کے جذبہ خیرخواہی میں فرق نہ آیا اور بڑی فراخ دلی سے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا بھلے مانسو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے اپنے دل سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہی پیغام جوں کہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ نیز اس کی دعوت کی تہ میں میری کوئی ذاتی غرض یا منفعت پنہا نہیں، محض تمہاری خیرخواہی مطلوب ہے۔ تمہارا علم ادھورا اور ناتمام ہے کیونکہ اس کا ماخذ اندھی تقلید اور نفس پرستی ہے، اور میرا علم کامل اور یقینی ہے کیونکہ میرے علم کا سرچشمہ ذات باری تعالی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ راہ راستے کون بھٹکا ہوا ہے۔ اپنے مقام میں بلند کو کتنی وضاحت سے پیش فرمایا اور اپنی خیرخواہی اور خیر اندیشی کا انہیں یقین دلانے کی کتنی دلسوز کوشش کی۔ ولیکنی رسول من رب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے میں ایک رسول ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ایک رسول ہوں۔